بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر، بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب لوگ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ یوزلی میری ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل ہوتی ہیں، پولیٹیکل پریڈکشنز پر ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر محمد علی صاحب بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر بھی ہے اور دینی علوم پر بھی ان کی کافی گرپ ہے۔ اس حوالے سے بھی آج میں نے ایک ٹاپک چوز کیا ہے، بری نظر بد بھی جس کو کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی۔ یہ نظر بد کیا ہوتی ہے اور کیوں لگتی ہے اور اس کی علامات کیا ہیں اور اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، اس پر میں نے آج ڈاکٹر محمد علی صاحب سے ڈسکشن کرنی ہے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں ماہ رمضان ہے جی ماہ رمضان کا مہینہ نہیں، ماہ رمضان ہے۔ چونکہ یہ ماہ رمضان ہے تو اس میں ایسے ٹاپکس پر ڈسکشن ہونی بھی ضروری ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر سر، A1 دعائیں آپ کی۔ سر میں نے ایک ٹاپک چوز کیا اپنے آڈینس کے لیے، اپنے ویورز کے لیے، بری نظر کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بری نظر بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ نظر بد بھی جسے کہتے ہیں اور کہتے ہیں نظر لگ گئی، یہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہترین ٹاپک ہے جی، اور اس کی اویئرنیس گائے بگائے سب کو ہوتی رہنی چاہیے۔ پالیٹکس تو آئی گئی، چینج ہو گئی، یہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ دین والے معاملات یہ تو جب سے ہیں قیامت تک رہنے ہیں۔ بالکل ایسے، اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ اپنے بہنوں بھائیوں کو، دیکھنے والوں کو آگاہی دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ العین الحق، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ برحق ہے، لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نظر جو ہے نیازی صاحب، وہ ایک جادو کی بدترین جو قسم ہے نا، جادو کی، جادو کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ جادو باطل ہے، جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک کی طاقت سچ ہے، حق ہے، اور قرآن پاک کی طاقت سے یہ باطل چیز جو ہے فنا ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو ذکر ہے وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اور جو اونٹ ہے نا اس کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی قبر میں پہنچانے کی، جی، کچھ لوگ عذاب قبر کی بھی بات کرتے ہیں، یوم حساب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ عذاب قبر، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس کو قبر میں عذاب ہوگا، یوم حساب میں کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ یہ جو آپ نے ابھی قبر کی بات کی ہے نا، اس حوالے سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں صاحب، آپ اور کچھ لوگ، بلکہ اس کے ساتھ میں ایک اور کوشچن ریلیٹ کر دیتا ہوں، کچھ لوگ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا، کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں کرتے ہیں، کچھ سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے دوست احباب ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر قبر میں عذاب ہونا تو پھر اینڈ پہ عذاب کیوں ہونا ہے؟ بہت کلیئر ڈسکرپشن جو ہے نا وہ دی گئی ہے قرآن پاک میں، کہ اگر داہنی سائڈ سے کھڑکی کھل جاتی ہے قبر میں تو سمجھ لیجئے کہ جنت کے معاملات ہیں، ٹھنڈی ہوا جو ہے، اور جنتی جو ہے وہ نیم خوابیدہ حالت میں، سوتی جاگتی حالت میں قیامت کے دن کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں نے اگر وہاں جانا ہے تو قیامت تو آج ہی قائم کر دے۔ ویئر ایز جس کے لیے جہنم اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کی ہوگی، اس کی لیفٹ سائڈ سے سوئی کی جو نوک ہوتی ہے نا، جی اس کے برابر ایک سوراخ کھلے گا جس سے جہنم کی آگ کی لپٹیں جو ہیں اس کی قبر کے اندر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کے اندر نا بات تو بہت لمبی ہو جاتی ہے، مگر میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے قبریں کھودی تو بیچ میں سے ہڈیاں نکلی، تو ہم کیسے مان لیں کہ جی قبر میں آگ ہے یا جو بتایا گیا ہے؟ وہ تو ہڈیاں پڑی ہیں، کوئی بھی نہیں آگ، کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، تو ایک یہودی جو ہے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آگے کہنے لگا کہ جی یہ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی مسلمان تو کہتے ہیں کہ جی عذاب ہوگا قبر میں، آگ لگی ہوئی ہوگی، تو بھائی یہ میرا باپ ہے اور یہ میرا انکل ہے، دونوں کی کھوپڑیاں ہیں، اس میں تو کوئی آگ واگ نہیں ہے، کس طرح میں تو ان کی قبر سے نکال کے لے آیا ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے مسکرائے، وہاں پہ مولا علی علیہ السلام جو تھے وہ بھی موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو الحسن ذرا جواب دیجئے گا آپ۔ تو آپ نے کہا بھائی تو ادھر میرے پاس آ، یہودی کو بلایا گیا، ہاں جی، کہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی کھوپڑیاں ہیں، ان میں تو
قبر سے نکال کے لائے ہوں، کوئی آگ نہیں، کوئی عذاب نہیں، کچھ نہیں. تو ایسے ہی انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے 2 پتھر پڑے ہوئے تھے نیائی صاحب. جی انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 2 پتھر ہیں، ان میں آگ ہے؟ کہ نہیں ان میں تو آگ نہیں ہے. انہوں نے پتھروں کو رگڑا، شعلہ نکلا. انہوں نے کہا نظر آئی آگ؟ ہاں نظر آئی. کہنے لگے اسی طریقے سے ان کھوپڑیوں کے اندر بھی آگ ہے بالکل جو تجھے نظر نہیں آ رہی. ایک تو یہ ٹھیک ہے اس طرح سے. دوسری بات یہ کہ اس کو لارجر اس میں اسکیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قبر بیسیکلی ایک دروازہ ہے اگلے جہان میں جانے کا. بالکل ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا جی 6 فٹ کی قبر ہے، اس میں کہاں سے جناب یہ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے. جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، واپسی پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بتاتے ہیں کہ جی میں یہ دیکھ کے آیا. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، بالکل میں نے موسیٰ علیہ السلام، کہتے میں چھٹے آسمان پہ گیا تو کسی کے نا اونچا اونچا بولنے کی آواز آئی. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جی کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنی اونچی آواز میں بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو اونچی آواز پسند ہی نہیں ہے. تو جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ کو ان کی یہی ادا پسند ہے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے انبیاء کرام کو دیکھا، وہ اپنی اپنی جگہوں پہ، اپنی اپنی قبروں میں یا جو بھی جگہیں تھیں وہاں پہ نمازیں پڑھ رہے تھے. لوگ کئی بڑے عالم دین ہیں، ہم تو خیر عالم دین نہیں، ہم تو ایک عام سے مسلمان ہیں جو دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنی سمجھ آئی ہے اس میں سلامتی ہی نظر آئی ہے الحمدللہ. ایک نئے جہان کا دروازہ کھلتا ہے بالکل جب قبر میں ہم جاتے ہیں، کسی کو سپرد خاک کر کے آتے ہیں نا، تو ہم اس کو ایک نئے جگہ کے اوپر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، وہ ایک نئے جہان میں انٹر ہو جاتا ہے. لیکن جی میرا یہاں پہ وہی سوال آپ جو کوٹ کر رہے تھے، وہاں پہ تو دینی معاملات جب انسان چلا جاتا ہے اس کے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ نماز پڑھنے سے کیا ہوا؟ یہ واقعہ معراج کی جب کبھی ویڈیو بنائیں جی 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 اس کے اندر جو ہے ایک نیا جہان جو ہے نا، جی جی ہم اس کے اندر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں دنیا میں جب ہم آئے، اس سے پہلے ہم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، ہماری دنیا وہ تھی. اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، ہمیں عالم ارواح یاد نہیں، ہمیں اپنی ماؤں کے پیٹ کی دنیا یاد نہیں. جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں پھر یہ دنیا یاد نہیں رہے گی. جب ہم یہاں کی چیزوں کو صبح ناشتہ کیا کیا وہ بھول جاتے ہیں، تو جب ہم اگلی دنیا میں چلے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے، شاعر بھی کہتا ہے نا، جا کر جہاں سے کوئی واپس نہیں ہے آتا، وہ کون سی جگہ ہے اللہ جانتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے کہ جب ہم آگے چلے جاتے ہیں ایک نئی دنیا میں ہم چاہتے ہیں، وہاں کے اپنے طریقہ کار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبی نماز پڑھتے ہیں اپنی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیک انسان ہے، جیسے شہید ہے، اس کا جسد خاکی جو ہے وہ تو ہم قبر کے سپرد کر دیتے ہیں. ساتھ حکم آتا ہے مطلب قرآن پاک میں کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہیں، یہ اپنا رزق لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ویسے ہی کھاتے پیتے ہیں جیسے عام انسان، تو یہ زندہ ہیں. یہ پورا ایک بہرحال فنومنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کبھی ویڈیوز کریں. اور بالکل ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ میں عرض کروں گا. اچھا، نظر بد کی آپ نے بات کی، نظر بد کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. نظر بد کیسے لگ جاتی ہے؟ بری نظر کہا جاتا ہے، نظر لگ گئی کسی کو، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ نظر بد جو ہے نا جی، ایسے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا جو تھے نا کفار مکہ، جی، ان کو یہ بڑی پرابلم ہوتی تھی. خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تھے نا کہ اللہ ایک ہے اور اپنے نبی ہونے کا بتاتے تھے، بڑے جیلس ہوتے تھے، چڑ کھاتے تھے، اور مطلب برا سوچتے تھے، برا کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے. اس دور میں کچھ لوگ ایسے تھے یہودیوں میں کہ جو نظر بد کے حساب سے بڑے مشہور تھے، کہ بری نظر لگانے میں بڑے مشہور تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک بندے کو لایا گیا، یہودیوں نے اس کو ڈھیر پیسہ دیا تاکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر لگانی ہے، اس کو نظر نہیں لگتی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے پیسہ پوسہ لیا. اس کے بعد جناب جب اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اس نے کہا نہیں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. ریزن اس کا یہ تھا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پیارے رب نے اطلاع کر دی تھی بذریعہ وحی کہ جناب میرے
محبوب آپ کے لیے یہ ارینجمنٹ ہو رہا ہے، تو سورہ قلم کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کا نزول ہوا اور کہا کہ آپ نے یہ پڑھنی، آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ نظر بد کے لیے، حسد کے لیے اور کافی حد تک جادو کے لیے سورہ قلم کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ اگر ویسے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، موعظتین بھی کہتے ہیں چاروں کل؟ معوذتین، جی موعظتین چاروں کل نہیں جی، آخری 2 کل جو ہیں اچھا، سورہ فلق اور سورہ والناس، یہ بھی نظر بد کے لیے؟ تین کا مطلب اٹ سیلف جو ہے 2 کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظر بد اور حسد کے لیے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے کوشش کی تھی جی جی کفار مکہ نے، تو یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایات میں ہے کہ بالوں کی گرہ کھولتے جاتے تھے اور موعظتین جو ہیں وہ پڑھتے جاتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ پاک نے ہمیں سگنیفائی کی کہ دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور ہے جادو سے بھرا ہوا دور ہے، سامری جادوگر تھا، پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادوگر تھے جو ایمان لے آئے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اژدہا بنا کے ایسے کیا، ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ معاملہ اور ہے، تو وہ تو جادو کرتے تھے، ایسے ہی ٹھیک ہے نا۔ تو جادو کا ذکر قرآن پاک میں ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کا بڑا فرسٹ کلاس جو توڑ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سورہ رحمان ہے اس کو جو لوگ سنتے ہیں ایک خاص طریقے سے تو اس کا بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ آیت الکرسی جو ہے جی جی اس کا بڑا زبردست امپیکٹ ہے۔ آیت الکرسی جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں یا جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں، بالکل، گھر سے باہر نکلتے ہوئے آپ چاروں سائڈ پہ ایک ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 5ویں دفعہ آسمان کی طرف منہ کر کے یا پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک دیں، ہر طرف سے آپ کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک پھر آیت الکرسی کی جو آخری آیت ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اٹ سیلف، اگر آپ وہ ایک تسبیح پڑھتے ہیں روزانہ تو یہ نظر بد اور حسد اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ پہ بہت حد تک اثر نہیں کرتی۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی نمازوں کو انٹیکٹ رکھنا ہے، وہ ایک پروٹیکشن کی شیلڈ آپ کے گرد بنائے رکھیں گے، پلس یہ کہ آپ یہ کریں گے تو ایڈیشنل بینیفٹ جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ۔ اپنی نظر بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لگ جاتی آپ کو لگتی ہوگی ویسے؟ ماں باپ کی نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے، بچوں کو، اولاد کو، بہن بھائیوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ نظر لگنا حق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اپنی نظر کا جو ہے وہ مجھے نہیں پتا، ماشاء اللہ کہنا چاہیے دوبارہ؟ ہاں ماشاء اللہ تو کہنا چاہیے جی، بالکل۔ جب گھر میں انٹر ہوں تب بھی آیت الکرسی پڑھیں، اچھا باہر جانے کا تو میں نے بتایا بھول گیا تھا، جب انٹر ہوں تب بھی آیت الکرسی پڑھیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے جادو سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ نظر زیادہ خطرناک، جادو سے زیادہ نظر بد سے آپ کو بچنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جادو کی بدترین جو قسم ہے وہ نظر بد ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی منتر نہیں پڑھنا، کچھ نہیں کرنا، کسی نے کوئی چلا نہیں کاٹنا، نظر بد جو ہے وہ لگانی ہے اور ڈاکٹر صاحب لگ گئی تو گئے۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب، نظر بد کی جس کو نظر لگ جائے اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں؟ جی ہاں جی ہاں بالکل ہوتی ہے۔ جس کو نظر بد لگتی ہے سب سے پہلے تو اس کا دل جو ہے وہ جو دنیاوی معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، ان سے اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یعنی اس کی جو پنکچوالٹیز ہیں وہ ارریگولر ہو جاتی ہیں۔ وہ نماز اگر پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی پراپر نہیں رہے گی، اگر وہ قرآن کی تلاوت روزانہ کرتا ہے یا کرتی ہے وہ ریگولر نہیں رہے گی، اپنی صفائی، پاکیزگی، طہارت کا جو خیال ہے وہ اتنا زیادہ نہیں کرے گا، نظر بد، حسد اور سحر والا، جادو والا۔ اور دوسرا یہ ہے نیازی صاحب کہ کھانا پینا جو ہے اس کے اندر پرابلم آئے گی، اس سے رغبت جو ہے کھانے پینے سے کم ہوگی۔ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جن پہ نظر بد کی شدید ترین قسم جو جادو کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہوتی ہے کھانے میں سے بال یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اکیلی جگہ کے اوپر جاتے ہوئے، جہاں پہ پہلے وہ عام طور پہ جاتا ہے بندہ، اکیلی جگہ پہ جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پھر اس کا جو سر ہے اس میں بھارا پن رہتا ہے، متلی کی کیفیت رہتی ہے۔ اس کے بعد بد ہضمی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو شولڈرز وغیرہ ہیں ان کے اوپر بوجھ رہتا ہے۔ مطلب یہ ساری علامات ہیں اس کی، نظر بد کی، حسد کی۔ اور سب سے بڑی جو بری علامت ہے وہ یہی ہے کہ دینی معاملات سے ہٹ جاتا ہے۔ آخری میرا کوشچن یہ ہے کہ مرچیں بھی کہتے ہیں کہ شاید سر پہ ماریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس کو نظر لگی وہ ہوئی ہے۔ ٹوٹکے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ٹوٹکے ہیں وہ گھروں میں کرتے ہیں، بہت ساری ہیں جی چیزیں۔ وہ مرچیں ہوتی ہیں ڈنڈی والی نا، چھوٹی مرچیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ 7 مرچیں لیتے ہیں، سر پہ وار کے وہ لگا دیتے ہیں اس میں آگ میں،
ٹھیک ہے کہتے ہیں جی اگر اسمیل آئی ہے تو نظر نہیں ہے، اگر اسمیل نہیں آئی تو نظر ہے. یہ اپنے اپنے مطلب انڈیا، پاکستان، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بڑی چیزیں چلتی ہیں. ماچس کی تیلیاں لے لیتے ہیں ساتھ، وہ بھی جلتی آگ میں ڈال دیتے ہیں، وار کے سر کے اوپر سے 7 چکر دے کے، ٹھیک ہے تو وہ بھی دے دیتے ہیں. وہ بھی مطلب بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، مگر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ریگولر جو صدقات ہیں وہ دینے چاہیے. جو آپ کی استعداد ہے، توفیق ہے، چاہے اتنا سا اناج آپ کیڑوں مکوڑوں کو ڈال دیں، پرندوں کو ڈال دیں، وہ چیز صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے، نظر بد کو بھی دور کرتا ہے، حسد والے معاملات جو ہیں ان کو بھی دور کرتا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب، آپ نے وقت دیا. ویورز، ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے باتیں سنی، ان کی نظر بد کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک تھا، اور ڈاکٹر محمد علی صاحب نے خوب وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا، اس ٹاپک کو. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، آپ سب لوگوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، حسد سے محفوظ فرمائے، حاسدین کی نظروں سے محفوظ فرمائے. ڈاکٹر محمد علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.